السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الحمدللہ رمضان کا مہینہ پورا ہوا، رمضان کے بعد اب دوبارہ ہماری زندگی شروع ہو گئی، لیکن بہت اہم کام جو رمضان کے دنوں میں بھی اور رمضان کے بعد بھی ہمیں کرنا ہے تاکہ ہمارے رمضان کی جو محنتیں ہیں، جو ہماری عبادتیں ہیں، وہ قبول ہو جائیں، وہ کرنا نہ بھولیے گا۔ اور وہ کام کیا ہے؟ وہ کام یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی دین کے لیے کتنی قربانیاں دیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں فرمایا کہ ہم نے جب ابراہیم کو آزمایا، ابراہیم اس آزمائش پہ پورے اترے۔ ابراہیم علیہ السلام چھوٹے تھے، ان کی والد بت تراش سے بت بنانے والے تھے، ان کی قوم کے لوگوں نے ان کو آگ میں ڈال دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، ابراہیم علیہ السلام کے والد نے ان کو گھر سے نکال دیا، علاقے سے نکال دیا، بستی سے نکال دیا۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے ہوئے، شادی ہو گئی، شادی کے بعد جب اتنے عرصے بعد اولاد پیدا ہوئی تو اس اولاد کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنی اولاد کو چھوڑ دو، مکہ کے بیابان وادی میں وہاں بھی چھوڑ دیا۔ یعنی آپ اتنے بڑے بڑے امتحانات اور ہر امتحان میں کامیاب ہو گئے، لیکن جب ایک موقع پہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کے گھر خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 127 فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ۔ آپ سوچئے کہ کعبہ، اللہ اکبر، کیا مقام ہے۔ ابھی حج کے دن آنے والے ہیں، ہر آدمی کی خواہش ہے ایک مسلمان کی میں اللہ کے گھر چلا جاؤں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت مل جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ذریعہ بن جائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار اپنے گھر کی زیارت کرائے، آمین۔ ابراہیم علیہ السلام اتنی ساری قربانیوں کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا گھر خانہ کعبہ تعمیر کر رہے ہیں، اور اس وقت بھی ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں جو ہم سب نے یاد کرنا ہے، رکھنا ہے، اور بار بار اللہ تعالیٰ سے کہنا ہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ مجھ سے قبول فرما لیجئے تھوڑی بہت جو نیکیاں کوششیں میں آپ کے لیے کرتا ہوں۔ یعنی روزے رکھ کے، قرآن کی تلاوت کر کے، تراویح پڑھ کے، زکوٰۃ صدقات دے کر، اذکار پڑھ کے، مت سمجھیں کہ بس کام ہو گیا۔ اب ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ان کی قبولیت کی دعا مانگی، اللہ میری عبادات قبول کر لے، اللہ میرے روزوں قبول کر لے، اللہ میری تلاوتوں کو قبول کر لے، اللہ میرے اذکار کو قبول کر لے، اللہ میری دعاؤں کو قبول کر لے، اور بار 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 بار، کیونکہ ہمیں تو نہیں معلوم نا کہ ہم نے جو عبادات کی ہیں وہ قبول ہوئی کہ نہیں، تو اللہ بہتر جانتے، ہم نہیں جانتے، تو لہٰذا بار بار یہ دعا کریں ربنا تقبل صیامنا، ربنا تقبل تلاوتنا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعا قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔